میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس جماعت کے اندر آ چکی۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ۔ حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجئے گا اس میں۔ حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں؟ آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے، صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے۔ یہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں۔ پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے۔ غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد رسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا؟ تنکا اٹھا کر خدا کی قسم، جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے۔ یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے، اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ
इन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, मुबालगा ना करे तो शेर में रंग ही पैदा नहीं होता। फिर शेर काय को कहना है नजर का हो भाई, मुबालगे से उसमें एक तासीर पैदा हो। वो मुबालगे हमारे शायरों ने, हमारे नातगों ने किए हैं, और उसमें अल्लाह ताला उन्हें माफ करे, बिल्कुल औतार कर अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा वो मदीने में मुस्तफा होकर। बताइए रामचंद्र जी के बारे में जो अकीदा है, अब क्या फर्क रह गया? बाल बराबर फर्क है या कोई? और नुक्ते पैदा करते हैं। मदीने की मस्जिद में मिंबर के ऊपर बगैर ऐन का एक अरब हमने देखा। क्या समझ में आया? अरब में से ऐन निकाला, क्या बना? ये नुक्ता आफरीनी है। इसी तरीके से हमारी शायरी में कुछ हमउस्त का रंग भी पैदा हो गया। खुद कूजाओ, खुद कूजा करो, खुद गिले कूजा, खुद रिंदे सुबह कश, खुद बरसरे कूजा, खरीदार बेआमद, बिशकश तो रवां शुद। वो खुद ही कूजा है, खुद ही मिट्टी है जिससे कूजा बना है, खुद ही कूजे का बनाने वाला है। समझ रहे? अल्फाज तो बड़े प्यारे हैं, बड़े मजेदार हैं, आदमी एक दफा वजद में आ जाता है, लेकिन है क्या? वही है ना कि वही जो बर्फ था पिघल कर पानी बन गया। खुद कूजाओ, खुद कूजा करो, खुद गिले कूजा, खुद रिंदे सुबह कश, खुद ही उस कूजे में शराब डाल के पीता भी है, खुद ही मिट्टी है, खुद ही वो बनाने वाला है, खुद ही कूजा है, खुद ही उसमें शराब डाल के पीता भी, और खुद ही उस कूजे को तोड़कर अपना रास्ता भी लेता है। अब आप इस पर सर दुनिये और जो चाहे करें, लेकिन ये कि इसका डांडे मिल गए कि नहीं उसी हमउस्त से। लेकिन ये किसी मुफ्ती की बात है क्या, या किसी इम्मा दीन में से किसी का कौल है? भाई शायरों की बातें सुन लिया करें, अल्लाह अल्लाह खैर सुन। इन चीजों का बहुत ज्यादा सख्ती के साथ नोटिस भी लेने का कोई फायदा नहीं होता। बात वो होनी चाहिए कि जो उलमा कह रहे हैं, मुस्तनद अकायद हो, जो उनकी किताबों में दर्ज हो, उनसे बात होनी चाहिए। तो ये चीजें, ये गुमराहियां आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अवाम में है, जुहला में है, शुअरा में है, नातगों में है। ये किसी भी मुस्तनद दीनी फिरके के मुस्तनद उलमा में हम क्या मौजूद। अलबत्ता एक मसला जो है नूर और बशर का, वो जरा थोड़ा सा मैं हल कर दूं। आज आप समझते होंगे ला यनहल है। मैंने जिस तरह कहा था कि इमाम बुखारी का कौल भी 100% दुरुस्त और इमाम अबू हनीफा का भी 100% दुरुस्त साबित किया कि नहीं, इसी तरह मैं कहता हूं जो हुजूर को बशर कहते हैं वो भी 100% दुरुस्त, जो हुजूर को नूर कहते हैं वो भी 100% दुरुस्त। मतलब क्या है? देखिए, हर इंसान के वजूद के दो हिस्से मैंने पहले दिन शायद कुछ बयान किया था। एक खाकी वजूद, अवर एनिमल बीइंग, जो हैवान है हमारा। एक वो रूह है रब्बानी जो इसमें फूकी गई। आदम में जब वो रूह फूकी गई तब वो मस्जूद मलाइक बने। फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। दो जगह आए थे कुरान मजीद में, एक शोशे के फर्क के बगैर, सूरह हिज्र और सूरह स्वाद। जब मैं उसको पूरी तरह तैयार कर लूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। हमारा जो खाकी वजूद है वो जुल्मानी है, और जो हमारा रूहानी वजूद है वो नूरानी है। इसकी निस्बत किससे है? अल्लाह से। बात समझ में आई? लेकिन हमने अपने उस नूरानी वजूद को अपने खाकी जुल्मानी वजूद में दफन किया हुआ है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरानी वजूद आपके उस खाकी वजूद पर इस दर्जे गालिब था कि वो खाकी वजूद मादूम के दर्जे में है, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वही खाकी वजूद है जिसे हम नफ्स कहते हैं। नफ्स गलबा कर सकता है मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की शख्सियत की नूरानियत ने आपकी शख्सियत के खाकी वजूद का इहाता किया हुआ। हमारी शख्सियत की जुल्मानियत ने हमारी उस नूरानियत को गुल किया हुआ, दफन किया हुआ, छुपाया हुआ है। बस ये फर्क है। उन्हें आप कह ले नूर, सही है, उनकी नूरानियत गालिब। यही बात है जो हुजूर ने इस तरह समझाई। देखो, हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। अब किसी सहाबी ने बड़ी जुर्रत से काम लिया, पूछ लिया हुजूर के आपके साथ भी है? हर इंसान के साथ जो कहा ना, तो इंसान तो है आप भी, क्योंकि आपके साथ भी है। आपने फरमाया है, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर रखा। बात खत्म हो गई। नफी नहीं है, वो मेरे ताबे है, मेरा मुती है, मुझे गदन नहीं पहुंचा सकता। है तो सही, लेकिन ना होने के दर्जे में आ गया कि नहीं। ये है फर्क सारा। और मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ एक बहुत बड़े बरेलवी मकतब फिक्र के आलम दीन साहिबजादा, नाम मेरे ज़हन से एकदम उतर गया, फैजुल हसन, अल्लाह ताला उनकी खताओं से दरगुजर फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए। आपने सुना होगा ना नाम। उन्होंने एक रोज तकरीर की जो मैंने सुनी, और तकरीर कहाँ की? साहिवाल में। वहां का एक बहुत मशहूर चौक है, मुहाजिरीन, मस्जिद मुहाजिरीन कहलाती है, वहां तकरीर थी उनकी, मैंने सुनी। उनके अल्फाज ये थे कि क्या आप लोग हमें जाहिल समझते हैं? क्या हमें अरबी नहीं आती? क्या हमने कुरान नहीं पढ़ा जिसमें बार बार ये लिखा हुआ है कि हुजूर बशर है? हुजूर बशर हैं, लेकिन असल में हम हुजूर की बशरियत को नुमाया करने को सूए अदब समझते हैं। बात समझिए आपने, इस कदर प्यारी बात है। उन्होंने कहा कि आपके बाप का नाम क्या है? अब्दुल रहमान। आप अब्दुल रहमान कह के पुकारते हैं उन्हें? अब्बा जान,
ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا، ابا جان، کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ، کیوں؟ ادب کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا، بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو۔ آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے، کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان، اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا۔ مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں۔ حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے۔ صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوم وصال۔ خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا، صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے، فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص سے اس ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں، مستند عقائد ہو، جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں ہے، نعت گو میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کے ہاں موجود نہیں۔ البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا، وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں۔ آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے، میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں، اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست، جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے 2 حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا، ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی۔ آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ 2 جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد۔ جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے۔ اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا، ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا، بس یہ فرق ہے۔ انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب ہے۔ یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی۔ دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا، تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا، ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں۔ یہ ہے فرق سارا۔ اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین، صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا نا نام۔ انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں۔ وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی ان کی، میں نے سنی۔ ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں،
لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے, اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں. ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی, حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے, یا ابت ہے, بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان, ابا جان, کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے, نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں, ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے, لڑکپن آپ پر گزرا ہے, نوجوانی آپ پر آئی ہے, جوانی آپ پر آئی ہے, شادی آپ نے کی ہے, اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی, وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی, جو ان کے اندر ایک مزاج ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے, لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے, خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے, اگلے دن بھی چل رہا ہے, شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا, چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی, حضور آپ خود رکھتے ہیں, ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یطعمنی ویسقین, وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو, میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں. نبی کا مقام ہے, نبی کا رتبہ ہے, نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند, آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں, نسل آدم سے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے, قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں, سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں, اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں, کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے, فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت, آپ سراج منیر, ہدایت کا روشن چراغ, آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل, خواہ مخواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا, شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں. بنیادی بات, ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا, ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات, ظاہر ہے نا. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود, ہم بھی موجود. اللہ زندہ, ہم بھی زندہ. اللہ علیم, تو انسان علیم بھی علیم نہیں, علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے. انسان علامہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے, بصیر ہے, ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے, سمیع ہے, ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے, کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے, جان نکال دی تھی کہ نہیں, ہے نا کچھ نہ کچھ. اللہ چاہتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں. اسی دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا, کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں, مخلوق میں سب آ گئے, جمادات, حیوانات, انسان, اولیاء اللہ, فرشتے, انبیاء, رسول, سب مخلوق تو ہے نا. تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے, تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے.
گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. کسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشد، ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں. دو فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود، اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود. تین فرق ہے، ذاتی عطائی، قدیم حادث، لا محدود محدود. تین فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے. اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا. ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے. یہ ساری صفات پر لے آئیے. اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے. زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی. الحی، ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے. چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے. محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے. اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے اور قدیم ہے. یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات. اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے. اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور